الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ رعد کی آیت 2 سے مطالعے کی ابتدا کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورہ میں انفس و آفاق کی نشانیوں سے استدلال کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں، وہ آیات جو ہمارے اندر ہیں، وہ انفسی آیات ہیں۔ وہ نشانیاں اور وہ آیات جو اس کائنات میں، اس عالم میں نظر آتی ہیں، وہ آفاقی نشانیاں ہیں۔ انفس و آفاق کی آیات اللہ تعالیٰ کے ہاں بنائے استدلال بنتی ہیں۔ یہ بات ہر صاحب علم جانتا ہے کہ بنائے استدلال وجودی حقائق ہی بن سکتے ہیں۔ وہ چیز جو ہمارے حواس اپنی گرفت میں لے سکتے ہیں، جن کا ادراک کر سکتے ہیں، اس لیے کہ علم ہمارے ادراک اور ہمارے استنباط کا حاصل ہے، اس سے زائد کچھ نہیں ہوتا۔ اس میں خاص طور پر اس کائنات کی وسعت اور عظمت کی طرف توجہ دلائی تھی، اور اس میں خاص طور پر اس بات کو نمایاں کیا تھا کہ تمہارا خالق تمہیں بنا کر فارغ نہیں ہو گیا، تم سے بے تعلق نہیں ہو گیا۔ وہ کوئی پہلی تحریک دینے والی قوت نہیں تھی کہ اس نے سمندر میں ایک پتھر پھینکا اور اب لہریں اپنے طریقے پر اٹھ رہی ہیں۔ وہ کائنات کا خالق ہے اور اس کے ساتھ اس کا نظم بھی چلا رہا ہے۔ اسی چیز کو قرآن مجید نے توحید کے بیان میں واضح کیا ہے کہ الا لہ الخلق والامر۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں صرف یہ ماننا کافی نہیں ہے کہ وہ میرا اور آپ کا خالق ہے، اس کے ساتھ یہ اذعان بھی ضروری ہے کہ وہی اس کائنات کا نظم چلا رہا ہے۔ شرک اور مشرکانہ رویے اصلاً اس دوسری چیز سے پیدا ہوتے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی ہستی کو خلق میں شریک مان لیا جائے، تاہم امر میں شرکت ہی بہت سے مسائل کا باعث بنتی ہے، بنی ہے، اور خاص طور پر پیغمبروں کی امتوں میں بھی شرک اسی دروازے سے داخل ہو جاتا ہے۔ اس کو واضح کرنے کے لیے فرمایا کہ ثم استویٰ علی العرش، پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر متمکن ہوا۔ یعنی یہ دنیا اس کی سلطنت ہے، وہ صرف خالق نہیں بلکہ اس کا بادشاہ بھی ہے، اور جب وہ اس کا بادشاہ ہے تو اس کا نظم اس کے تخت پر بیٹھ کر خود چلا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی وسائط کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس سے بے تعلق نہیں ہوا، بلکہ اپنی دنیا اور اپنی سلطنت کو براہ راست دیکھ رہا ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے سورج اور چاند کو ایک قانون کا پابند بنایا۔ یعنی یہ سورج اور چاند ہے، یہ لمحے بھر کے لیے بھی اگر اس کے بنائے ہوئے قانون کی گرفت سے نکل جائے تو یہ دنیا قائم نہیں رہ سکتی۔ وہ جس جگہ ٹھہرا دیے گئے ہیں، ان کے لیے جو مدار مقرر کر دیا گیا ہے، ان کے لیے جو فاصلے متعین کر دیے گئے ہیں، وہ ادنیٰ درجے میں اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اس کو قرآن مجید ایک لفظ سخرہ سے ادا کرتا ہے، یعنی قانون کے پابند ہیں، اور جب قانون کے پابند ہیں تو تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو جس جگہ رکھ دیا گیا، جو چیز ان کے لیے ٹھہرا دی گئی، وہ اس سے انحراف نہیں کر سکتے۔ اس ٹھہرا دینے کو، اس متعین کر دینے کو عربی زبان میں تقدیر کہا جاتا ہے، کہ
چنانچہ دوسری جگہوں پر یہی الفاظ بھی آئے ہیں کہ ہم نے سورج اور چاند کو ایک راستے پر ڈال دیا اور ذالک تقدیر العزیز الحکیم، یعنی یہ گویا اللہ کا مقرر کردہ، اللہ کا معین کردہ راستہ ہے، قانون ہے، جس کے مطابق وہ چل رہے ہیں۔ کل یجری لاجل مسمى، ان میں سے ہر ایک ایک مقرر وقت کے لیے گردش کر رہا ہے۔ نہ یہ عالم ابدی اور ازلی ہے، یعنی اپنی ذات کی بنیاد پر یہ ابدی بھی نہیں ہے، یہ اللہ کا اذن اور اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ اسی کے اذن کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے، اسی کے اذن کی بنیاد پر اپنی جگہ کھڑا رہے گا۔ وہ اگر چاہے تو چشم زدن میں اس کو کل عدم کر دے، اس کا فیصلہ ہے کہ نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا۔ کل یجری لاجل مسمى، یعنی سورج ہو، چاند ہو، ظاہر ہے کہ ہمارا تعلق چونکہ زمین پر انہی دو سے ہے، باقی تو نظر نوازی کا سامان کر رہے ہیں، لیکن ان دو کا تعلق ہماری زندگی سے، ہماری حیات سے ہے، اس لیے خاص طور پر ان کا ذکر ہوتا ہے۔ انسان جس چیز سے متعلق ہے، جس سے بندھا ہوا ہے، جس پر خود اس کا انحصار ہے، اس کے بارے میں متنبہ بھی ہوتا ہے اور حساس بھی، تو انہی کی جانب زیادہ توجہ دلائی جاتی ہے۔ ان میں سے ہر ایک ایک مقرر وقت کے لیے گردش کر رہا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یہ دو بڑی نشانیوں کی مثال سے، یعنی نشانیاں تو اللہ تعالیٰ کی سینکڑوں ہزاروں ہیں، ہر طرف ہیں، اس کی خلق کا ظہور جہاں جہاں ہوتا ہے اس کی نشانیاں ہی نشانیاں ہیں، لیکن یہ دو بڑی نشانیاں ہیں۔ آپ کسی خطے میں ہوں، آپ کسی دور میں ہوں، آپ کسی زمانے میں ہوں، یہ سامنے رہتی ہیں، سورج بھی اور چاند بھی۔ یہ دو بڑی نشانیوں کی مثال سے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ ہر چیز ہر وقت خدا کے قبضہ قدرت میں ہے، یعنی اتنی بڑی بڑی نشانیاں، اتنے بڑے بڑے قرے، سورج کتنا بڑا ہے، اس کو بیان کرنے کے بعد آدمی تصور کرے تو اس کے اوپر حیرت و استعجاب کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ فضا میں معلق ہے، اپنے فاصلے پر کھڑا ہے، اسی طریقے سے گردش کر رہا ہے جو اس کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ اللہ کی بڑی نشانی ہے، اور اس طرح اتنی بڑی قوت کا قبضے میں رہنا، جس کو قرآن مجید نے یہاں سخرہ کے فعل سے تعبیر کیا، قانون کی گرفت میں رہنا، اپنے قاعدے پر کھڑا رہنا، یہ قدرت کا آخری اظہار ہے۔ ہم انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت تو بے پایاں ہے۔ یہ دو بڑی نشانیوں کی مثال ہے، اس مثال سے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ ہر چیز ہر وقت خدا کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اس وقت تک کے لیے گردش کر رہی ہے جو اس کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ جو کل یجری لاجل مسمى ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی اپنی ذات میں اپنی ابدیت کا سامان نہیں کیے ہوئے، بلکہ یہ اللہ ہے جس نے ان کے لیے وقت مقرر کر دیا ہے۔ وہ وقت اس کا مقرر کردہ ہے، اس کو تبدیل کرے گا تو وہی کرے گا، اس لیے ہر چیز اس مقرر وقت کے لیے اپنی ذمہ داری انجام دے رہی ہے۔ اس عالم میں کوئی چیز بھی ابدی اور سرمدی نہیں ہے، بلکہ کشاں کشاں ایک معین اجل کی طرف بڑھ رہی ہے۔ چنانچہ سورج اور چاند کے بارے میں تو قرآن نے بتا دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے میں جمع ہو جائیں گے، پھٹ جائیں گے، ان میں انشقاق ہو جائے گا، اس کے بعد ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی۔ تو ارشاد فرمایا کہ ایک مقرر وقت کے لیے ہر چیز گردش کر رہی ہے، وہی نظم عالم کی تدبیر فرماتا ہے۔ یعنی پیچھے جس کو اس طرح بیان کیا تھا کہ ثم استوی علی العرش، اب اس کا نتیجہ بیان کیا کہ یدبر الامر، وہی نظم عالم کی تدبیر فرماتا ہے۔ دنیا کو کیسے چلنا ہے، اس میں کیا احوال پیش آنے ہیں، اس میں اگر مخلوقات ہیں تو ان کا انجام کیا ہے، ان کے وجود کی غایت کیا متعین کرنی ہے، یہ سب وہ کر رہا ہے،
اور اپنی ایک ایک مخلوق کو ہر لحظے دیکھ رہا ہے۔ قرآن مجید میں سیدنا موسیٰ کا ایک مشاہدہ بیان ہوا ہے، جیسے کہ پیغمبروں کو نظم عالم کے مشاہدات بھی کرائے جاتے ہیں اور آنے والی دنیا کے بھی۔ وہ مشاہدہ ہم میں سے ہر شخص نے سن رکھا ہے، جس میں وہ ایک شخص سے ملاقات کرتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے پردہ اٹھا کر یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ایک ایک چیز کو براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ اگر کسی ملاح کی کشتی کے پکڑے جانے کا سوال ہے تو وہ اس سے بھی براہ راست متعلق ہے، کسی یتیم کے خزانے کا مسئلہ ہے تو اس کو بھی براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ تو گویا چند مثالیں دے کے یہ بتایا گیا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا بنانے کے بعد غیر متعلق نہیں ہو گیا، بلکہ تمہارے ہر معاملے کو دیکھ رہا ہے، اور اس نے جو قانون بنا دیے ہیں اس میں شبہ نہیں کہ وہ خودکار طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور یہی انسان کے لیے ایک دھوکہ بن جاتے ہیں۔ تاہم سب اس کی گرفت میں ہے، اور وہ بہت سی چیزیں جن کو تم اتفاقات کے خانے میں ڈال کر فارغ ہو جاتے ہو، اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی تدبیریں اس میں کار فرما ہوتی ہیں۔ یہی چیز سورہ یوسف میں اس سے پیچھے واضح کی تھی کہ کس طرح ایک پیالے کا گم ہونا اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے مطابق نتیجہ خیز ہوتا ہے۔ تو ہر جگہ ہر موقع کے اوپر گویا اللہ کی تدبیر امور کار فرما ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی ان نشانیوں کی وضاحت کرتا ہے، یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ وہ اپنی نشانیوں کی وضاحت کرتا ہے، یعنی اپنی کتابوں میں جب اپنے پیغمبر بھیجتا ہے تو اپنی ان نشانیوں کی تفصیل کرتا ہے، ان کی وضاحت کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ اس کی غایت بیان کی، اس لیے کہ تم اپنی پروردگار کی ملاقات کا یقین کرو، جو اصل مسئلہ ہے جس کو لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کر دینے کے لیے پیغمبروں کی بعثت ہوتی ہے۔ دنیا یہ تو ایک حقیقت ہے، ہر آدمی اس کو ماننے کے لیے مجبور ہے۔ زندگی، موت، شعور، یہ مشاہدے کی چیزیں اور وجودی حقائق ہیں۔ جس چیز کی پیغمبر سب سے بڑھ کر آ کر خبر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک دن خالق سے ملاقات ہونی ہے، بلقاء ربکم، خالق سے ملاقات ہونی ہے۔ انسان کو جو شعور دیا گیا ہے جس سے وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے، یہ اگرچہ اس کا عقلی اور منطقی تقاضا ہے کہ ایک دن ہمارا خالق ہم سے ملے، ہماری ملاقات ہو۔ پیغمبروں نے اس عقلی تقاضے کا جواب مثبت طور پر دیا اور یہ بتایا ہے کہ ملاقات ہوگی۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ نشانیاں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ تم اس کائنات کے پروردگار کی اس حکمت کو سمجھ سکو جس کے تحت یہ کائنات بنائی گئی ہے، اور تمہیں یقین حاصل ہو کہ ایک دن اس سے ملاقات ہونی چاہیے۔ اس پر میں نے لکھا ہے نفصل الآیات، وہ اپنی نشانیوں کی وضاحت کرتا ہے، یعنی اپنی کتاب میں ان کی تفصیل کرتا ہے۔ یہاں یہ تعبیر اس مقصد کے لیے اختیار کی گئی ہے، یعنی اپنی کتاب میں ان کی تفصیل کرتا ہے تاکہ جن حقائق پر یہ دلالت کر رہی ہیں تم ان کو سمجھو۔ یعنی یہ نشانیاں کچھ چیزوں پر دلیل ہیں، کچھ چیزوں کی طرف رہنمائی کر رہی ہیں۔ دلیل کا مطلب رہنمائی، یعنی یہ ہاتھ پکڑ کر لے جاتی ہیں، کچھ نتائج سامنے رکھتی ہیں، یہ تمہیں کچھ چیزوں کے ماننے یا سمجھنے کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ یہ سب نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کی ہیں اور اپنی کتابوں میں اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے ان کی تفصیل، ان کی تشریح کی ہے۔ تو اس لیے کی ہے تاکہ جس نتیجے تک پہنچانا مقصود ہے اس نتیجے کو تم ان پر غور کر کے خود اخذ کر لو، خود سمجھ لو۔ یعنی اپنی کتاب میں ان کی تفصیل کرتا ہے تاکہ جن حقائق پر یہ دلالت کر رہی ہیں تم ان کو سمجھو، اور اس کے نتیجے میں، یعنی جب ان کو سمجھو گے تو اس کے نتیجے میں کائنات کی اس عظیم حقیقت کا یقین کر لو کہ جس نے اپنی بے پایاں قدرت اور کمال حکمت کے ساتھ یہ دنیا بنائی ہے، وہ اسے اتمام و تکمیل تک پہنچائے بغیر یوں ہی ختم نہیں ہونے دے گا، بلکہ لازماً اس منزل تک لے جائے گا جو اس کے لیے مقرر ہے۔ یہ پیچھے بیان کیا تھا کہ سورج اور چاند سب
ایک قانون کے پابند ہیں اور ایک مقرر وقت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ پوری کائنات بھی ایک مقرر وقت کی طرف بڑھ رہی ہے، اس لیے کے لیے بھی ایک اجل مسمى ہے، جس طرح ہر انسان کے لیے ہے۔ تو یہ کائنات، اس کی نشانیاں ہمیں توجہ دلاتی ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کائنات کے پروردگار نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اس میں اس کی قدرت و حکمت کا ایسا غیر معمولی ظہور ہوا، اس کے علم کو ہم نے ایک ایک نشانی میں شمع کی طرح فروزاں دیکھا، اور پھر یہ خیال کر لیں کہ یہ کوئی کھلنڈرے کا کھیل تھا، بنا دیا، لوگ پیدا ہو گئے، کوئی مارا گیا، کوئی مظلوم رہا، کسی کو بیماریوں نے آ لیا، اور کائنات کا خالق یہ رام کی لیلا دیکھ کر خوش ہو گیا۔ تو اس کی بڑی سختی کے ساتھ قرآن میں تردید کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے بارے میں یہ کیسا گمان کرتے ہو؟ اس نے یہ کارخانہ کھیل کے طور پر نہیں بنایا، اس کی ایک غایت، اس کا ایک مقصود ہے۔ تم کوئی کام اس اہتمام کے ساتھ کرو تو یہ مان سکتے ہو کہ یہ اصل میں گڑیوں کا کھیل تھا جو تم کھیل رہے تھے۔ تو تمہارے خیال میں یہ شعور دے کر، یہ صلاحیتیں دے کر، ان مقاصد کے ساتھ انسان کو ہم آہنگ کر کے، اس طرح علم و حکمت کا مظاہرہ کر کے تمہارا خالق ایک کھیل کھیل رہا ہے؟ نہیں، اس نے یہ سب عبث نہیں بنایا، اس کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہر حال میں پورا ہو کر رہے گا۔ اس کائنات کی، اس عالم کی ایک منزل متعین کی گئی ہے، یہاں ہر چیز گردش کرتی ہوئی اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی ہے، اور وہ جلد یا بدیر جب اس کا اذن ہوگا تو اپنی منزل پر جا کر ڈیرے ڈال دے گی۔ اور وہ منزل کیا ہے؟ وہ منزل اس پروردگار سے ملاقات کی منزل ہے۔ یعنی تم اصل میں کشاں کشاں اس کی طرف بڑھ رہے ہو۔ قادحٌ الی ربک قدحا، جس کو دوسری جگہ بیان کیا ہے، یعنی تم چاہو یا نہ چاہو اس پروردگار کی طرف سفر کر رہے ہو۔ اس نے تمہارے لیے جو راستہ متعین کر دیا ہے، ہر آنے والے دن تم اسی کی جانب قدم بڑھا رہے ہوتے ہو، اور ایک وقت آئے گا کہ جب اس کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ گے۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، اس لیے کہ تم اپنے پروردگار کی ملاقات کا یقین کرو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، انہی نشانیوں کو مزید آگے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو بچھایا، پہلے آسمان کا ذکر تھا، اس عالم کا بحیثیت مجموعی حوالہ دیا، اس کی تدبیر امور وہ خالق کائنات کر رہا ہے، اس کو بیان کیا۔ تدبیر امور میں کوئی اس کا ساجی نہیں ہے، اس کی جانب توجہ دلائی، اور اس سے جو نتیجہ سامنے آنا چاہیے، یعنی غور و فکر کے بعد اس کو بیان کیا۔ اب کہا ہے کہ اور وہی ہے جس نے زمین کو بچھایا اور اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑے اور ندیاں بہا دیں، اور اس میں ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے۔ ظاہر ہے کہ وہی نشانیاں بیان کرنا مقصود ہے جو مخاطبین کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو جب اتار رہا ہے تو جو لوگ سب سے پہلے اس کو سن رہے ہیں، انہی کی زبان، انہی کا محاورہ، انہی کے اسالیب اور انہی کے علم کو سامنے رکھ کر بات کی جا رہی ہے۔ تو یہاں ان نشانیوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ یہ زمین تمہارے لیے ایک بچھونے کی طرح بچھا دی گئی ہے، پھر اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑے ہوئے ہیں۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح تم خیمہ لگاتے ہو اور پھر اس کو استوار رکھنے کے لیے کھونٹے گاڑ دیتے ہو، یہ پہاڑ بھی اسی طرح زمین میں گاڑ دیے گئے ہیں، اور پھر انہی کے دامن سے ندیاں بہا دی ہیں، اور ان ندیوں سے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کر دیے ہیں۔ تو یہ ذرا ایک نگاہ ڈال کے دیکھو کہ کیا نظم ہے جس کے تحت یہ سب ہو رہا ہے۔ یعنی تمہارے لیے تو بارش برستی ہے اور تم سرشار ہو جاتے ہو، تمہاری فصلیں لہلہا اٹھتی ہیں، تم سبزہ دیکھ کر محسوس کرتے ہو کہ نظروں کے لیے تراوت کا سامان ہوا، لیکن کبھی غور کرو کہ یہ یہاں تک پہنچنے میں کن کن مراحل سے گزرا ہے۔ یعنی ہم نے
کیا چیز کہاں پیدا کی، اس کو کس طرح کس نظم کے تحت اٹھایا ہے، اس کو اٹھا کر کہاں پہنچایا ہے، پھر اس کے بعد بارش بنا کر برسایا ہے۔ یہ سب چشم زدن میں نہیں ہو جاتا، اس کے پیچھے ایک پورا نظم ہے۔ تو اس کو یہاں ایک بہت ہی خوبصورت تعبیر دے دی ہے کہ ذرا دیکھو یہ بچھی ہوئی زمین تمہارے سامنے ہے، دور نظر آ رہے ہیں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑے ہوئے ہیں، انہی کے دامن میں برف جمتی ہے، ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور پھر وہ ندیاں جب تمہارے میدانوں میں پہنچتی ہیں تو ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پھل جو تمہاری میز پر پہنچتا ہے اور تمہارے دسترخوان میں تمہارے لیے راحت فراہم کرتا ہے، یہ ایسے ہی نہیں وجود میں آ جاتا۔ ذرا غور کر کے دیکھو کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یعنی جس طرح حیوانات کے جوڑے ہیں، حیوانات میں تو یہ عام مشاہدے کی چیز ہے، یعنی ہم بھی ایک طرح سے حیوان ہیں اپنی دنیوی خلقت کے لحاظ سے، جوڑے ہیں، مرد ہے عورت ہے۔ اسی طرح جانوروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جوڑے ہیں، یعنی جس طرح حیوانات کے جوڑے ہیں اسی طرح درختوں کے بھی نر و مادہ ہیں جن سے طرح طرح کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ درختوں میں بھی اگر درختوں کے بارے میں علم ہو تو دیہاتی لوگ بھی جانتے ہیں، اور اب جدید سائنس نے بھی بہت معلومات ہم پہنچا دی ہیں کہ ان سب میں بھی اسی طرح زوجین ہیں، اسی طرح جوڑے ہیں، اور ان میں بھی بالکل اسی طرح اختلاط ہوتا ہے، اور اس اختلاط کے بھی قدرت نے طرح طرح کے سامان کر رکھے ہوئے ہیں۔ اس میں شہد کی مکھیاں کیا کردار انجام دیتی ہیں، اور پروانے کیا کردار انجام دیتے ہیں، اور دوسرے حشرات کیا کرتے ہیں، ان سے ہم واقف ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ جس طرح حیوانات کے جوڑے ہیں اسی طرح درختوں میں بھی یہی چیز ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ اصل الفاظ کیا ہیں؟ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، یعنی ہر جگہ اسی طرح جوڑے بنائے ہیں جس طرح مرد و عورت کے جوڑے بنائے ہیں۔ پھلوں میں بھی یہی صورتحال ہے، یہ جو پھلوں کو پیوند دینا پڑتا ہے اس میں بھی یہی چیز پیش نظر ہوتی ہے۔ یغشی اللیل النہار، وہ رات کو چادر کی طرح دن پر اڑا دیتا ہے، یعنی جس وقت دن میں روشنی ہوتی ہے، اس کی سرگرمیاں جاری ہوتی ہیں، تو ہم اگر سونا چاہیں تو جیسے ایک چادر اٹھا کے اپنے اوپر لیتے ہیں اور کچھ تاریکی ہو جاتی ہے، وہ پورے عالم پر رات کی چادر اڑا دیتا ہے۔ بالکل وہی تعبیر اختیار کی ہے تاکہ ہمارے لیے وہ ایک تجربہ بنے۔ یغشی اللیل النہار، وہ رات کو چادر کی طرح دن پر اڑا دیتا ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً ان سب چیزوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور کریں۔ یعنی قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ وہ بہت سی جگہوں پر منطقی صغرا کبرا قائم کر کے نتیجہ نہیں نکالتا، وہ آپ کے سامنے نشانیاں بیان کرے گا اور پھر مجھ سے آپ سے چاہے گا کہ ہم خود غور کریں، دیکھیں، تاکہ ہمارے اندر تدبر کا ذوق پیدا ہو، ہم خود نتیجہ نکالنا سیکھ لیں، ہمیں معلوم ہو کہ چیزوں پر کیسے غور کیا جاتا ہے۔ تو بعض جگہوں پر تو بس یہ بیان کیا، جیسے یہاں بیان کیا ہے کہ فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، ان سب چیزوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں جو غور کریں، لیکن کیا نشانیاں ہیں بیان نہیں کیا۔ اس سے پیچھے ہم نے دیکھا کہ نتیجہ نکال کے بتا دیا، لیکن نتیجہ کیسے نکلتا ہے اس کے تمام مراحل کو حذف کر دیا۔ وہاں نتیجہ یہ تھا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ یہ کائنات کس طرح غیر مرئی ستونوں پر قائم ہے، تم نے دیکھا نہیں کہ اس کی تدبیر امور اس کائنات کا خالق خود کر رہا ہے، اس نے سورج اور چاند کو قانون کا پابند بنا کے تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے، یہ سب ایک مقرر وقت کے لیے گردش کر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا تھا کہ یہ نشانیاں ہم نے بیان کر دی ہیں، اس سے ایک نتیجہ نکلنا چاہیے، وہ نتیجہ یہ ہے کہ ایک دن تمہیں اس سے ملاقات کرنی ہے۔ تو نتیجے کو بیان کر دیا، لیکن کیسے نکلنا چاہیے اس کو یہاں چھوڑ دیا۔ تو کسی جگہ اللہ تعالیٰ وہ نتیجہ نکال کے آگے رکھ دیتے ہیں، کسی جگہ ہمیں توجہ دلاتے ہیں کہ تم خود غور کرو، یہ نتیجہ نکالو، اور کسی جگہ اس کے مراحل کی طرف بھی اشارہ کر دیتے ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے
اوپر آسمان کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی تھی. یعنی پہلے کیا ہوا، جب نشانیوں سے، اللہ کی آیات سے استدلال کرنا شروع کیا تو آسمان کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی. کئی جگہوں پر ترتیب اس کے برعکس ہوتی ہے، یعنی پہلے زمین زیر بحث آ جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ آسمان کی طرف اٹھایا جاتا ہے. بہت سی جگہوں پر آسمان سے بات شروع ہوتی ہے اور پھر زمین زیر بحث آتی ہے. تو یہاں یہ ترتیب ہے. اوپر آسمان کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی تھی، اس کے بعد اب یہ زمین کی نشانیوں کی طرف متوجہ کیا ہے. یعنی پہلے وہ نشانیاں بیان کی، اس کے بعد زمین، کہ انہیں بھی دیکھو. یعنی اوپر نگاہ دوڑاتے ہو تو اب ذرا جس زمین پر روز چلتے پھرتے ہو، جو تمہارے لیے بچھونا بنا کر بچھا دی گئی ہے، اس پر بھی غور کرو. دریا، پہاڑ، زمین سے پیدا ہونے والے قسم قسم کے پھل اور لیل و نہار کی گردش، یہ چیزیں ہیں جن کو بیان کیا ہے. یہ سب کس قدر مختلف چیزیں ہیں. یعنی اگر غور کرو تو ایسا نہیں ہے کہ یہ سب ایک ہی نوعیت کی چیزیں ہیں، ان میں کئی نوعیت کے اختلافات ہیں. انتہا درجے کی بوک کلمونی ہے، حیرت انگیز تنوع ہے. یہ سب کس قدر مختلف چیزیں ہیں، مگر کس بے پایاں حکمت، بے مثال نظم و ترتیب اور کتنی اتھاہ معنویت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ متعلق ہے. اگر اس لحاظ سے غور کرو کہ رات دن کے لیے کیا کر رہی ہے اور دن رات کے لیے کیا کر رہا ہے، اس پر غور کرو کہ ان دن اور رات کا آنا، یعنی لیل و نہار کی یہ گردش خود کن کن چیزوں کی پیدائش پر اثر انداز ہو رہی ہے. اس پر غور کرو کہ یہ جو تم قسم قسم کے پھل کھاتے ہو، ان کا دریاؤں سے، پہاڑوں سے اور زمین سے کیا تعلق ہے. تو یہ دیکھو گے کہ بظاہر تو ان میں کوئی رشتہ نہیں ہے. پہاڑ کا دریا سے کیا رشتہ، اور دریا کا پہاڑ سے کیا رشتہ، رات کا دن سے کیا رشتہ اور دن کا رات سے. یعنی یہ ایک نوع کی چیزیں نہیں ہیں، اتنے تضادات ہیں جو جمع ہوتے ہیں اور اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ایک ہی نکلتا چلا جاتا ہے. یعنی سب مل کر ایک ہی نتیجہ نکال رہے ہیں. تو یہ چیز کیسے ممکن ہوئی؟ اس لیے کہ ان کے اندر اس پروردگار کی، تمہارے خالق کی بے پایاں حکمت کار فرما ہے. اس نے ان میں بے مثال نظم و ترتیب پیدا کر دیا. ایک چیز دوسری کے لیے موافق ہوتی ہے، درا حالے کہ وہ ایک دوسرے کی صنف سے تعلق نہیں رکھتی لیکن موافق ہو جاتی ہے. اور پھر اتھاہ معنویت، یعنی سادہ طریقے سے غور کرو تو تب بھی بڑی حیرت ہوتی ہے. اندر اترتے چلے جاؤ تو پھر پاتال میں اتر جاؤ گے، حکمتیں ختم نہیں ہوں گی. یعنی وہ کیا سائنس ہے جو ایک ایک چیز سے نمایاں ہوتی چلی جاتی ہے. انسان جتنا غور کرتا چلا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ سادہ طریقے سے کائنات کو دیکھتے تھے تو وہ باعث حیرت تھی، جب اس کو سمجھ لیا تو حیرت دور ہوئی نہیں، حیرت اور بڑھ گئی، تحیر میں اور اضافہ ہو گیا اور حقائق سامنے آ گئے. یہ اس بات کا صریح ثبوت ہے کہ نہ یہ زمین و آسمان آپ سے آپ وجود میں آئے ہیں اور نہ ان پر الگ الگ دیوتاؤں کی حکمرانی ہے. یعنی دونوں ہی چیزیں غور کرنے سے واضح ہو جاتی ہیں. ان کا مخلوق ہونا ایک وجودی حقیقت ہے، اور یہ بات تو کوئی عاقل مان ہی نہیں سکتا کہ یہ سب چیزیں جو میرے لیے ہیں، میرے کام میں لگی ہوئی ہیں، قانون کی پابند ہیں، اپنی ذات میں بالکل بے بس ہیں اور ہر طرح کا تصرف قبول کرتی ہیں، جدھر چاہے انسان اٹھے اور ان کا رخ موڑ دے. یہ سب چیزیں آپ سے آپ پیدا ہو گئی ہیں. یہ تو کسی طرح مانا ہی نہیں جا سکتا. اور نہ صرف یہ کہ یہ نہیں مانا جا سکتا، بلکہ جب انسان ان پر غور کرتا ہے اور ان تضادات میں ہم آہنگی دیکھتا ہے، توافق دیکھتا ہے، جب پہاڑوں کو ندیاں بہاتے دیکھتا ہے اور ندیوں کو پہاڑوں سے نکل کر میدانوں کو سیراب کرتے دیکھتا ہے، اور جب اس کے نتیجے میں پھل پیدا ہوتے ہیں اور وہ انسانوں کے لیے ان کی لذت کام و دہن کا سامان فراہم کر دیتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی جگہ ہے جہاں سے ہر چیز گردش کر رہی ہے. تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس پر الگ الگ دیوتاؤں کی حکمرانی نہیں ہو سکتی، بلکہ ایک ہی قادر و حکیم ہے. یعنی وہ قدرت بھی بے پناہ رکھتا ہے اور اس کی حکمت بھی بے پایاں ہے، جس نے ان کی ہر چیز میں یہ حیرت انگیز توافق یعنی ہم آہنگی پیدا کر دی ہے، یہ ہارمنی پیدا کر دی ہے.
یہ حیرت انگیز توافق، ہم آہنگی اور سازگاری پیدا کر دی ہے۔ اس کو دیکھنے اور اس پر غور کرنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے اور ایک دن یہ سب خاک میں گم ہو جائے گا، تو یہ عقل و دانش کی نہیں بلکہ حماقت و بلادت کی دلیل ہے، ورنہ کوئی عاقل اس کائنات پر غور کر کے اس سے مختلف نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ مضمون ابھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔